سائنٹیفک ریسرچ ہو گئی، تو یہ تمام چیزیں آپ کے سماج کی اور نسبت کو تو تھوڑا اس کو ڈسکشن کریں گے. ابھی ہمارا اللہ کے کلام پاک سے اسٹارٹ کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن کریم کی سورت یاسین، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ یاسین سورت ہے. پھر آپ کا فرمان مبارک ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو. پورا قرآن اگر ہر امتی یاد نہیں کر سکتا تو یاسین شریف کو یاد کر لیں. بڑی مبارک صورت ہے. اور کسی نے کہا کہ پورے قرآن کا دل یاسین ہے. یاسین شریف کا جو دل ہے، یہ چوتھا رکوع جو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا یہی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، ہمیں کس نے اٹھایا اپنے آرام گاہوں میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ندا دی جائے گی کہ ھذا ما وعدنا الرحمن صدق المرسلون. یہ وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور جو نبی و مرسل جو کہتے رہتے تھے وہ سچ کہتے تھے. تو فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن کسی بھی نفس پر ذرا بر بھی ظلم نہیں کیا جائے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور کسی چیز کا بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا سوائے اس کے کہ جو تم لوگ کرتے رہے، جو دنیا کے اندر تم لوگ کرتے رہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ. جو جنت کے صحابی ٹھہرے، اصحاب ٹھہرے یا جنت والے ٹھہرے، وہ فرحت میں ہوں گے، وہ ان کاموں میں ہوں گے جس میں مزہ ہی مزہ ہے، لطف ہی لطف ہے. ان کے پاس پریشانی کوئی نہیں ہوگی. شغل فاکن ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون.
وہ بھی آرام سے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی ازواج، ان کے گھر والے گھر والیاں، وہ بھی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ حالانکہ حشر کا دن وہ ہے کہ بڑی سختی والا دن ہے، لیکن ان کے لیے اصحاب الجنت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے پھل ہے، فروٹ ہے، اور ما یدعون، جو یہ طلب کریں گے، جو یہ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور اس جنت سے بھی بڑا ایک اعزاز ہے، وہ یہ ہے کہ رضوان من اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا راضی ہونا اس سے بھی بڑی بات ہے، ہر بات سے بڑا یہ ہے کہ اللہ راضی ہے۔ تو اس آیت میں بھی آ رہا ہے کہ سلام قولا من رب رحیم، کہ ان کو اللہ تعالیٰ سلام پیش کرے گا، سلام قولا من رب رحیم، سلام کہا جائے گا ان کو رب رحیم کی طرف سے۔ آگے پھر آ رہی کہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر سارے ایک ساتھ ہیں، مجرم بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ایک جہان ہے، لیکن وہاں جو ہے وہ الگ الگ کیا جائے گا۔ اور یہاں تک قرآن پاک میں بھی آ رہا، سورۃ رحمان میں ہے کہ یعرفون المجرمون بسیماہم، کہ مجرم اس دن، قیامت والے دن، چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ حشر برپا ہوگا، ابھی فیصلہ ابھی باقی ہونا ہے، تو ان کے چہروں پر ایسی علامت آ جائے گی کہ وہ پردے ہٹ جائیں گے، یعنی دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا میں یہ شخص چور تھا، یہ دنیا میں ڈاکو تھا، یہ دنیا میں زانی تھا، یہ دنیا میں شرابی تھا۔ جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے، وہ پردے اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے اور وہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ مجرم اس دن ظاہر ہو جائیں گے، چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرموں کو کہا جائے گا کہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کیا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی تابعداری نہیں کرنا؟ شیطان وہ ہے جس نے بہت ساری جماعتوں کو، بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ مفہوم عرض کیا گیا، عرض یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے، یا نبیوں نے، انبیاء نے، اس کا بیس قیامت ہے، آخرت ہے۔ سارے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے، ان کی دعوت یہ تھی، پہلے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اور وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہمیں ایک نطفے سے انسان بنایا۔ کیا انسان کی عجیب خلقت ہے، حضرت علی نے فرمایا کیا انسان عجیب مخلوق ہے کہ ایک ہڈی سے سنتا ہے، کان سے، اور ایک چربی سے دیکھتا ہے، اور ایک گوشت کے لوتھڑے سے بات کرتا ہے۔ پھر اپنی خلقت پر غور کریں، کس طرح ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ میں نے انسان کو بنایا نطفۃ امشاج، مرد اور عورت کے ملے ہوئے نطفے سے، اور پھر اس کو سننے والا بھی کیا ہے اور اس کو دیکھنے والا بھی بنایا۔ تو دعوت کا جو بھی مقصد تھا، ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خالق مالک انسان مان لے، اس کی عبادت کرے، اس سے تعلق جوڑے، اور دوسرا یہ تھا کہ آخرت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عارضی رکھی ہے، ایک نطفے سے آغاز ہے اور مردار ہوتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ جب مرتا ہے تو اس کے جسم میں ایک تعفن کا سلسلہ ہے، کہ میت خراب ہونا شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم دفن نہ کریں، اگر ہم اس کا ڈسپوزل نہ کریں، تو یہ میلوں میں اس کی بدبو چلی جائے۔ تو یہ انسان ہے، آغاز نطفے سے اور انتہا مردار ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے، اور جو زندگی دی ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ انسان ہی ہے۔ حالانکہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان یہ دیکھنے میں انسان سے بڑے ہیں، لیکن شرف اور عزت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور دی اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے آزمائش کی ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوا تو یہ ساری مخلوقات سے اوپر ہے، اگر ناکام ہوا تو ساری مخلوقات سے یہ جو ہے وہ گر جائے گا۔
تو سر آپ کیا تو بس یہی مختصر عرض کرنا تھا. انشاءاللہ پھر کل بھی تھوڑا تلاوت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.